خان صاحب لوگوں کی اچھی خاصی زندگی چل رہی ہوتی ہے, ایک دم سے کوئی کرائسس آ جاتا ہے, وہ کرائسس ان کو زمین پہ گرا دیتا ہے, پھر دوبارہ سے وہ اسٹرگل کرنا شروع کرتے ہیں. یہ جو کرائسس ہے یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ یہ اس کا پازیٹیو اسپیکٹ کیا ہے؟ اس سے کیا خیر نکالی جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ سب کی زندگی میں آتا ہے, عام بندہ, خاص بندہ, کامیاب بندہ, یا یہ صرف اللہ کے جو بڑے چنیدہ خاص لوگ ہوتے ہیں انہی کی زندگی میں اس طرح کے حالات آتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ صاحب. شاہ صاحب دیکھیں, وہ خود جو کہہ جو رہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ ہوں, 70 ماؤں جتنی چلے نہ دے جگہ, ہماری عقل کم ہے نا, فراست بھی کم ہے, ہم ناشکرے لوگ بھی ہیں. 1 ماہ جتنی جگہ تو دے, 1 ماہ جتنی. تو کیا آپ کی ماں آپ کی کہانی لکھے گی یا قسمت لکھے گی تو اس میں کوئی دکھ ڈالے گی, کوئی تکلیف ڈالے گی, کوئی آزمائش ڈالے گی؟ نہیں ڈالے گی. یہ ہم خود چنتے ہیں. آپ کی ماں نے پڑھانا ہے, مگر آپ کو اس نے, اگر آپ نے ہوم ورک نہیں کیا تو کھانا نہیں دے گی, کیونکہ آپ کی بہتری ہے اس میں. اس نے, اگر آپ نے اپنا مٹی میں کھیلنا تو اس نے آپ کو ڈانٹنا ہے. اچھا, ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سیکھتے ہیں ماں سے. ہم خوشی سیکھتے ہیں, ہم جوس کا گلاس سیکھتے ہیں, یا ہم ڈنڈے سے سیکھتے ہیں. نارملی ہم ڈنڈے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی آپ کے اوپر پریشانی آتی ہے نا شاہ صاحب, جب بھی آپ کے اوپر پریشانی آتی ہے تو آپ کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا آپ مایوس ہو جائیں اور یا آپ صبر کے منڈیر پہ آ کے بیٹھ جائیں. اگر یا تو اللہ ہے تو پھر اس کو پوری طرح اپنی زندگی میں لے کے آئیں, یا پھر اس کو پوری طرح چھوڑ دیں. چھوڑ نہیں سکتے نا آپ, اللہ کو کیسے چھوڑیں گے؟ آپ اس کائنات کو کیسے چھوڑیں گے؟ آپ اپنی امید کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو اگر اللہ ہے, اور دیکھیں وقتی طور پہ پریشانی بھی آئے گی, دکھ بھی آئیں گے, مگر اللہ کے ہوتے ہوئے ہمیں پریشان مستقل ہونا نہیں ہے. آپ کی جتنی بھی ترقیاں ہوئی ہوں گی, آپ کی جتنی بھی اچیومنٹ ہوں گی, وہ ہمیشہ پریشانی سے آپ کو راستہ ملا ہوگا. سام سیڑھی کا کھیل ہے نا, سام سیڑھی کا کھیل ہے. آپ کو پریشانی سے پہلے دکھایا جاتا ہے, آپ کو آزمایا جاتا ہے. آپ کے جو اگر آپ کی کونیاں چپتی ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی چیز بھر گئی ہے, ان سب کو کھاٹ پٹک کے پھر آپ کو کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ جاؤ اب یہ چوٹی ہے اس کو سر کرو, اب اس کا مزہ لو. مگر یہ تمام چیزیں ہم تب چلیں گی کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اس کا بھی مزہ لیں, اور جو ہمارے پاس بھی. دیکھیں ہم پکنک پہ آئے ہوئے ہیں, پکنک پہ آپ جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ سارا کچن تو نہیں لے کے جاتے, آپ بیڈ روم ساتھ لے کے جاتے ہیں, آپ کیا اپنے ایئر کنڈیشن ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ نہیں. آپ کے پاس جو ہوتا ہے اس کا مزہ لیتے ہیں, جو آپ کے پاس نہیں ہوتا اس سے زیادہ مزہ لیتے ہیں. آپ نے یہ سفر پورا کرنا ہے, اور اس سفر کو بڑی وقار کے ساتھ, بڑے حوصلے کے ساتھ, بڑا خوش پورا کرنا. آپ کی جرنی ہے, تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا وہ مستقل تو نہیں ہے نا, اس میں آپ کی لرننگ ہے. آپ کے پاس کوئی بھی مصیبت, کوئی پریشانی آتی ہے, آپ اس کے اپنے حصے کی لرننگ لے لیں, میں آپ کو یقین کہتا ہوں وہ دنوں میں ٹل جائے گی. وہ لرننگ اصل کہانی ہے اس میں. اگر آپ اس کو 6 مہینے میں نہیں سیکھیں گے تو 6 مہینے پروسیس سے گزارے گا وہ آپ کو. وہ تو ماں ہے, وہ تو ہمارا اللہ, اس نے تو آپ کو دیکھیں, آپ نے پیٹ رکھے ہوتے ہیں نا گھر پہ, جب آپ کے کوئی طوطا بیمار ہو, کوئی بلی بیمار ہو, تو دل آپ کا دھڑکتا ہے. ہم تو اس کے بندے ہیں. اگر آپ کو اپنے پیٹس جو آپ نے نہ بنائے ہیں, نہ آپ نے پیدا کیے, نہ جن کے رزق کا انتظام آپ نے کرنا, وہ بھی اس دیتے ہیں, اتنی محبت ہے, تو اس کو ہم سے کتنی محبت ہوگی. صحیح. اس کو وہ آپ کو پریشان دے کے نہیں, وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ سیکھ لو, اقرا سیکھ لو, پڑھ لو. تو وہ ہم نے اس میں سے صبر کرنا ہے, پھر اس کی جو قوت ہے, باقی جو ہمیں ملا اس کا شکر کرنا ہے. اور ہم نے یقین کریں شاہ صاحب, جیسے جیسے آپ کا ذہن کھلتا نا, ویسے ویسے آپ کو اللہ کی بڑائی کی سمجھ آتی ہے.